اچھا جی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی دنیا کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں ریاضی کے اوزاروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آج کی یہ گفتگو ایک ایسے ہی دلچسپ سفر کے بارے میں ہے کہ کیسے ایک مشکل مسئلے کو لے کر اسے ایک نئی آسان زبان میں بدلا جاتا ہے اور پھر اس کے حل کو واپس ہماری اپنی دنیا میں لایا جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک انجینئر کیسے اندازہ لگاتا ہے کہ کوئی پل طوفانی ہواؤں میں بھی محفوظ رہے گا؟ یا یہ جو فونز ہیں یہ ایک صاف آڈیو سگنل کیسے پروسیس کرتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات دراصل ان سسٹمز کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں۔ بس ایک مسئلہ ہے، ان سسٹمز کی جو زبان ہے نا وہ اکثر بہت مشکل ریاضی ہوتی ہے، یعنی کیلکولس۔ جی ہاں، ان نظاموں کی جو اپنی زبان ہے وہ ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں، یعنی کیلکولس۔ یہ ایکویشنز وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلیوں کو بیان تو کرتی ہیں، لیکن انہیں براہ راست حل کرنا اکثر بہت ہی مشکل بلکہ کبھی کبھی تو ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسی زبان میں لکھی ہدایات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جو ٹھیک سے آتی ہی نہ ہو۔ اور یہیں سے ایک زبردست خیال سامنے آتا ہے، اگر مسئلہ مشکل زبان میں حل نہیں ہو رہا تو کیوں نہ مسئلے کو ہی کسی آسان زبان میں ترجمہ کر لیا جائے۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں کیلکولس کی پیچیدہ مساواتیں سادہ سا الجبرا بن جائیں۔ یہ تو بالکل کسی خفیہ کوڈ کو توڑنے جیسا ہے۔ اور اس ترجمے کے لیے جو ہمارا ٹول ہے وہ ہے لیپلاس ٹرانسفارم۔ اسے ایک جادوئی پل سمجھ لیں جو ہمیں ہماری حقیقی دنیا یعنی ٹائم ڈومین سے ایک نئی ریاضیاتی دنیا جسے فریکوینسی ڈومین کہتے ہیں میں لے جاتا ہے، اور اس پل کے پار جاتے ہی مشکل کیلکولس آسان الجبرا میں بدل جاتی ہے۔ تو ہمارا پورا منصوبہ 3 سیدھے سادے مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے ہم لیپلاس ٹرانسفارم کا استعمال کر کے اپنے کیلکولس کے مسئلے کو الجبرا میں بدلتے ہیں۔ دوسرا، ہم اس آسان الجبرا والے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا، جو آج ہماری گفتگو کا اصل مرکز ہے، ہم اس حل کو واپس اپنی حقیقی دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں ہم نے دوسرا مرحلہ مکمل کر لیا ہے، ہمیں ایس ڈومین میں اپنا جواب مل گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ یہ جواب اس زبان میں ہے جسے ہماری حقیقی دنیا نہیں سمجھتی۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں ایک نقشہ تو ہو لیکن اس پر بنی علامتیں سمجھ سے باہر ہوں۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں ایک واپسی کے پل کی ضرورت ہے، اور وہ پل ہے انورس لیپلاس ٹرانسفارم۔ یہ وہ ٹول ہے جو ہمارے الجبرائی حل کو اٹھاتا ہے اور اسے واپس ٹائم ڈومین میں ترجمہ کر دیتا ہے، یعنی ایک ایسے فنکشن میں جو وقت کے ساتھ ہمارے سسٹم کے رویے کو صحیح بیان کرتا ہے۔ اور سارا کھیل اسی بات کا ہے۔ ایس ڈومین میں حل مل جانا تو سمجھیں آدھا کام ہے۔ جب تک ہم اسے انورس ٹرانسفارم کے ذریعے واپس نہیں لاتے، ہمارے پاس صرف کچھ ریاضی علامات ہیں۔ اصل فائدہ تو تب ہوتا ہے جب ہم اس حل کو استعمال کر کے حقیقی دنیا کے رویے کی پیش گوئی کر سکیں۔ لیکن کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے۔ یہ واپسی کا سفر ہمیشہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اس پل کو پار کرتے ہوئے ایک غیر متوقع رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے، ایک ایسی صورتحال جہاں واپسی کا راستہ اتنا واضح نہیں ہوتا۔ یہ رکاوٹ تب آتی ہے جب ہمارا الجبرائی حل 2 الگ الگ فنکشنز کا حاصل ضرب ہو، یعنی f(s) ضرب g(s). اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے حاصل ضرب کو ایک ساتھ واپس ٹائم ڈومین میں کیسے لایا جائے؟ اچھا، تو پہلی نظر میں کیا لگتا ہے؟ یہی نا کہ اگر 2 چیزیں ضرب ہو رہی ہیں تو ان کا انورس بھی آپس میں ضرب ہی ہو رہا ہوگا، یعنی f(t) کو g(t) سے ضرب دے دو۔ سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ اندازہ جتنا بھی منطقی لگے بالکل غلط ہے۔ اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور حیران کن ہے، اور اس میں ایک بالکل ہی الگ قسم کا ریاضیاتی عمل شامل ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے، جو اصول فریکوینسی ڈومین کی دنیا میں لاگو ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ٹائم ڈومین کی دنیا میں بھی ویسے ہی کام کریں۔ ایس ڈومین میں جو چیز ایک سادہ سی ضرب نظر آتی ہے، جب اسے واپس ٹائم ڈومین میں لایا جاتا ہے تو وہ ایک بہت ہی خاص قسم کا تعامل بن جاتا ہے۔ تو پھر اس حاصل ضرب کی پہیلی کو کیسے حل کیا جائے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی خوبصورت اور طاقتور ریاضیاتی اصول میں ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو اس رکاوٹ کو کھولتی ہے اور ہمیں گھر واپس لاتی ہے۔ اور یہ ہے کنوولوشن تھیورم،
یہ ہمیں ایک بالکل واضح اصول دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ایس ڈومین میں دو فنکشن ضرب ہو رہے ہیں تو ان کا انورس ٹرانسفارم ان کے انفرادی انورسز کا کنولیوشن ہوگا۔ یہ ہمارے مسئلے کا ایک سیدھا اور بہت ہی خوبصورت حل ہے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن اس سے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ پراسرار سا عمل کنولیوشن آخر ہے کیا؟ یہ کوئی عام ضرب یا جمع نہیں ہے، یہ ایک بالکل الگ ہی چیز ہے۔ اچھا، اس کے پیچیدہ فارمولے میں جانے کی بجائے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ایک ہاتھ میں گیلی پینٹ کا برش ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک لمبا سا کاغذ۔ کنولیوشن دراصل یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ اگر برش کو کاغذ پر ایک خاص رفتار سے گھسیٹا جائے تو پینٹ کیسے پھیلے گا۔ یہ ہر لمحے میں برش کی پوزیشن اور کاغذ پر اس کے اثر کو ملا کر ایک نیا پھیلا ہوا نتیجہ دیتا ہے۔ یہ دو چیزوں کو آپس میں مکس کرنے کا ایک ریاضیاتی طریقہ ہے۔ اور یہ صرف کوئی ریاضیاتی چال نہیں ہے، اس کا ایک گہرا مطلب ہے۔ کنولیوشن ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی سسٹم کا آؤٹ پٹ اس کے ان پٹ اور اس سسٹم کے اپنے رد عمل کا ایک ملاپ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ماضی کے ان پٹ موجودہ آؤٹ پٹ کو کس طرح متاثر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے برش جہاں سے گزر چکا ہے وہاں کا پینٹ آگے کے حصے پر اثر ڈالتا رہتا ہے۔ تو کنولیوشن تھیورم صرف ایک فارمولا نہیں ہے، یہ ہمارے سفر کا آخری حصہ مکمل کرنے والی کلید ہے۔ یہ ہمیں ایس ڈومین میں حاصل ضرب جیسی پیچیدہ صورتحال سے نمٹنے میں مدد دیتا ہے اور اسے ٹائم ڈومین میں ایک بامعنی جواب میں بدل دیتا ہے۔ تو آئیے اب اس پورے سفر کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے ایک پیچیدہ کیلکولس کے مسئلے سے شروعات کی، لیپلاس ٹرانسفارم نامی پل کا استعمال کر کے اسے آسان الجبرا میں بدلا۔ جب ہمیں الجبرا میں ایک حاصل ضرب کی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا تو ہم نے کنولیوشن تھیورم نامی چابی کا استعمال کیا اور آخرکار ہم ایک ایسے حل پر پہنچے جو ہمارے حقیقی دنیا کے سسٹم کے رویے کی بالکل ٹھیک وضاحت کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک وسیع تر سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ صرف ریاضی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مسئلہ حل کرنے کے ایک انداز کے بارے میں ہے۔ ذرا سوچیں، صحیح ترجمہ یا صحیح نقطہ نظر تلاش کر کے اور کون سے پیچیدہ مسائل ہیں جن کا ہمیں سائنس، انجینئرنگ یا یہاں تک کہ روزمرہ کی زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے جو اچانک آسان اور قابل حل ہو سکتے ہیں۔